ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی گوارا نہیں سمجھتے. تو ہم کس درجے کی آج غور فرمائیں گے تو جو صدر صاحب یہاں موجود ہیں وہ اس بات پر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ میں یہ کہتے ہوئے نہیں کتراؤں گا کہ ملک میں بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہے وہ RSS کے لوگ فائز ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو RSS کی یہ محنت 1 سال کی نہیں 2 سال کی نہیں بلکہ 99 سال کے بعد ان کو یہ ملک میں جو ہے ان کی طاقت حاصل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ان کو طاقت حاصل ہوئی 99 سال کی محنت کے بعد ان کو طاقت حاصل ہوئی. کیا آج ہم کو محنت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. کیوں؟ وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھیے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ محنت کر رہے ہیں, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر وہ محنت کر رہے ہیں. یہ محنت کس نے کی تھی؟ یہ محنت پہلے مسلمانوں نے کی تھی جو آج غیر قوم کر رہی ہے. اسلام کو پھیلانے کی جو محنت تھی ہمارے صحابہ نے کسی کی فکر نہیں کی, نہ بچوں کی, نہ بیوی کی, نہ گھر والوں کی, بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر لبیک کہا اور اس کے ساتھ اسلام کی راہ میں قربانیاں پیش کیے کہ آج جو ہے ہم یہ مقام پر ہیں کہ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ہم اسلام کا جو ہے پابند اور جو ہے ہم اسلام کو ماننے والا کہتے ہیں. یہ ہمارے صحابہ کی قربانی تھی جو آج ہم یہاں پر ہم موجود ہیں اور مسلمان کہلا رہے ہیں. کہ آج ہم میں وہ ہمت اور طاقت ہے کہ ہم قربانی دے سکتے ہیں. آج ہم میں وہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے تاکہ جو نوجوان پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم کو اس لیے حاصل نہ کریں کہ جو ہے آگے جا کر ان کو کمانا ہے, آگے جا کر ان کو مستقبل بنانا ہے. مستقبل تو بنانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہتر مستقبل بنائے, لیکن مستقبل کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کو اپنے قوم میں پھیلانے کی کوشش کیجئے, اپنے بھائیوں میں پھیلانے کی کوشش کیجئے, اپنے مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کیجئے تاکہ جو ہے ہم اور مسلمان جو ہے ایجوکیٹڈ ہو اور مسلمان جو ہے جو تعلیم یافتہ نہیں بن سک رہے ہیں وہ تعلیم یافتہ بن سکیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کوئی ڈاکٹری حاصل کرتا ہے, کوئی بڑا انجینئر بن جاتا ہے یا کوئی بڑا جو ہے اچھا تعلیم یافتہ بن جاتا ہے تو وہ نوجوان فوری طور پر یا تو جو ہے ملک چھوڑنے کے چکر میں ہے یا پھر جو ہے باہر کہیں نوکری کرنے کے چکر میں ہے. یہ ہمارا اگر حال ہوگا تو اس ملک پر کون غور فرمائے گا؟ اس ملک کے مسلمانوں پر غور کون کرے گا؟ اسی طرح سے اگر نوجوان نسل صرف جو ہے کمائی کی طرف اور صرف اپنے مستقبل کی طرف اگر جائے گی اور اپنے مستقبل کو ہی دیکھے گی تو ہمارے دوسرے بھائیوں کی فکر کون کرے گا؟ یہ ہمیں دین اسلام نہیں سکھاتا بلکہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ اگر کچھ بنے تو دوسروں کو بھی جو ہے اس کو سکھانے کی کوشش کیجئے. آپ کچھ علم حاصل کریں تو دوسروں تک بھی وہ علم کو پہنچانے کی کوشش کیجئے اور کوئی مسلمان بھائی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کیجئے. بڑے افسوس کے ساتھ ایک واقعہ جو سوشل میڈیا میں پرسوں ہائی لائٹ ہوا تھا وہ آپ کو بتاتا چلو کہ جو ہے ایک جو ہے تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی جو مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی, چھوٹی لڑکی جو ہے مدرسے میں پڑھنے والی, وہ جو ہے اپنے سہیلیوں کے ساتھ جو ہے روزانہ جو ہے وہ سہیلیاں مل کر جو ہے ناشتے کے لیے بیٹھتی ہیں. روزانہ مل کر وہ ناشتے کے لیے بیٹھتی ہیں اور جو ہے اس طرح سے بیٹھتی ہیں کہ کس کے ٹفن کس کا ہے اور کس کے ٹفن میں کیا کھانا ناشتہ ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس میں ایک سہیلی ایسی بھی ہوتی ہے جو ناشتہ نہیں لاتی یعنی ٹفن گھر سے نہیں لاتی, تو کسی کو معلوم نہیں چلتا, کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یہ لڑکی ٹفن نہیں لاتی. لیکن ایک دو سہیلی اس کے ساتھ کی جو سہیلیاں تھی ان میں 2 سہیلیوں کو یہ بات پتا تھا اور وہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے چند ماہ تک جو ہے اس طرح سے معاملہ چلتا ہے. لیکن اچانک ایک بار وہ جو غور فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کے رہن سہن میں جو ہے بڑی تبدیلی آ گئی ہے. وہ ٹفن نہیں لانے والی لڑکی روزانہ ٹفن لا رہی ہے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے روزانہ پہن کر آ رہی ہے. بعض وقت تو جو ہے نئے کپڑے پہن کر آ رہی ہے. بڑا تعجب ان سہیلیوں کو ہوتا ہے. وہ سہیلیاں وہ لڑکی کو بٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے, بہن یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں بہت مہینوں سے دیکھا ہے تم جو ہے ٹفن نہیں لاتی تھی, پر جو ہے کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں تم برابر ٹفن لا رہی ہو اور جو ہے نئے جوڑے تم جو ہے کپڑوں کے پہن رہی ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لڑکی کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ بہن کیا بتاؤں, جب
جب ہمارے والد زندہ تھے، وہ بتاتی ہے کہ جب ہمارے والد زندہ تھے تو میں کیا بتاؤں، 2 لقمے ہمارے والد کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کے لیے ترس گئی، لیکن آج جب ہمارے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آج جب ہمارے والد اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہمارے رشتے دار، ہمارے اڑوس پڑوس والے لوگ، ہمارے جو بھی جاننے پہچاننے والے لوگ اتنے تحفے ہمیں دے رہے ہیں، اتنا مال ہمیں دے رہے ہیں کہ آج ہم پیٹ بھر کے کھا سک رہے ہیں، آج ہمارے پاس جو ہے نئے نئے کپڑے آ رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہی مدد اگر ہمارے والد زندہ ہوتے اس وقت اگر ہمارے یہ لوگ کر دیتے تو ہم جب بھی ہمارے والد کے ساتھ خوشی سے جو ہے 2 نوالے کھا سکتے تھے، لیکن آج وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے رہن سہن میں جو آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہوتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اڑوس پڑوس میں نہیں دیکھتے کہ کون تکلیف میں ہے، ہمارے رشتے داروں میں ہم نہیں دیکھتے، چھوٹی سی بات اگر ہو جاتی ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ اگر کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، سالوں ہم ملاقات نہیں کرتے، اور اچانک ایک دن جو ہے خبر آتی ہے کہ وہ انتقال فرما گئے، جب ہم ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ان معاملات کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ معافی، درگزر، یہ جو ہے ایک جو ہے مسلمان کا جو ہے ایک معمول ہونا چاہیے کہ وہ ایک جو ہے غلطی کو معاف کرے۔ وہ جو ہے مسلمان کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی غلطی کو جو ہے اپنے بھائیوں کی وہ معاف کرے۔ جبھی ہم اس ملک میں، جبھی ہم جو ہے اسلام کو اس ملک میں پھیلا سکیں گے اور اپنے اخلاق کو اس ملک میں پھیلا سکیں گے۔ ساتھ ساتھ بتاتا ہوا چلوں کہ اسلام جو پھیلا ہے تلوار کی زور پہ نہیں بلکہ اخلاق کی زور پہ پھیلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اخلاق دیکھ کر صحابہ نے اسلام قبول کیا، اور صحابہ کے اخلاق دیکھ کر، صحابیوں کے اخلاق دیکھ کر دوسری قوم والوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اخلاق ہے جو اسلام کو جو ہے ہمارے آج بلندی پر لے کر گئے، اور آج اسلام ہمارا جو بلندی پر اگر ہے تو وہ اخلاق کی وجہ سے ہے بلکہ تلوار کی زور سے۔ اس کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی کہ اپنے بھائیوں کی جو ہے آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنا ہو سکے ملک کے حالات پر روشنی ڈالیے، نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ڈالیے، نیوز سننے کی عادت ڈالیے، جو تکلیف میں مسلمان ہے اس کے لیے دعا کرنے کی عادت ڈالیے۔ کم سے کم ہم کچھ نہیں تو نہیں دعا تو کر سکتے ہیں، وہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر دعا کریے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے مدد فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن مدد کرنے کا وعدہ اسی وقت ہوگا میرے بھائی جب ہم لوگ یہ سچے مسلمان بن جائے اور پکے مسلمان بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ہمارے بھائیوں کا دکھ، بھائیوں کا درد بانٹنے کی کوشش کرے، نہ کہ جو ہے آپ خاموشی اور جو ہے افسوس کر کر خاموش نہ بیٹھ جائے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمیں جرأت پیدا کرے۔ تعمیر ملت کا یہی نظریہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ مرحوم قائد جناب مرحوم خلیل اللہ حسینی صاحب جو بانی تنظیم تھے، ان کا ایک نعرہ تھا کہ کسی کو چھیڑو مت اور کوئی چھیڑے تو اسے چھوڑو مت۔ یہ نعرہ اس وقت انہوں نے لگایا جب مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی اور مسلمان کمیونزم کی طرف جا رہا تھا، مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ رہا تھا، دین سے ہٹ رہا تھا، اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ کسی کو چھیڑو مت اور کوئی چھیڑے تو اسے چھوڑو مت، یعنی مقابلہ کرو۔ یہ نہیں کہ مرنا تو ایک دن ہے، ہمیں شہمان مرنا ہے، لیکن آپ ایک بزدل کی موت کیوں مر رہے ہیں؟ ایک شہید کی موت مرنا پسند کیجئے، ایک شہید کی موت مرنا پسند کیجئے، ایک شہید کہلانے کی کہلانے کی جو ہے اپنے آپ میں جرأت پیدا کیجئے، اور اگر موقع آئے تو اپنے آپ کی جان مال سب جو ہے دین کی راہ میں جو پیش کرنے کی جو ہے ہمیں جرأت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے قائد مرحوم خلیل اللہ حسینی صاحب کی جو ہے کوشش تھی، اور ان کوششوں کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو جو ہے آنے والے جو بھی ملک میں چیلنجز آئیں گے مسلمانوں کے خلاف، تو ایک بات یاد رکھ لیجیے بھائی کہ جو ہو جائے، جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئے، لیکن ایک بات اپنے دل میں گھر کر لیجیے، اس بات کا گھر کر لیجیے کہ ہم شریعت سے رکھتی برابر ہٹ کر نہیں چلیں گے، شریعت کو چھوڑ کر نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم جو ہے وندے ماترم کہو ورنہ تمہیں ہم مار دیں گے، تو آپ مرنا پسند کیجیے، شہید ہونا پسند کیجیے، وندے ماترم مت کہیے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ جو ہے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ
دے اور جو ہے ورنہ آپ کو ختم کر دیا جائے گا تو آپ شہادت کی موت قبول کیجئے، لیکن شریعت سے ہٹنا قبول مت کیجئے۔ یہ جو ہے ایک ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم شریعت سے رد برابر نہ ہٹے، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں آج ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر ہم ملک سے بھاگیں گے تو پھر کہاں جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر دوسرے ملک میں بھی اسی طرح سے ڈرایا جائے اور دھمکایا جائے، اور اگر جو دوسرے ملک میں بھی یہ حالات پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈر کے یہاں سے بھاگ جا رہے ہیں وہ ایمان سے ہٹنے بھی جو ہے کم نہیں ہے۔ لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو روشنی ڈالے، سیرت پر روشنی ڈالے، صحابہ کی زندگی پر روشنی ڈالے، ان کی قربانیوں پر روشنی ڈالے۔ اس سے ہمت اور جذبہ پیدا ہوگا اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن ہم جو ہے اس ملک میں جو ہے سر بلند کر کر جو ہے کہہ سکیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے سچے مسلمان ہیں اور ہم شہادت قبول کرنا پسند کریں گے، لیکن جو ہے ہماری شریعت سے رد برابر فرق کرنا پسند نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعمیر ملت کے ایسے جلسوں میں آنے کی آپ لوگ کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو میں نے کہا اس میں جو ہے اور جو ہے زیادہ اضافہ میری زبان میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے جو سنے ہیں آپ لوگ وہ جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اور ہمارے درمیان انعام الرحمان غیور صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے بولنے کو تو بہت کچھ رہتا ہے اور موضوع سے متعلق بولنے کو جو رہتا ہے وہ ایسے لوگوں کے سامنے بولنا پڑتا ہے جن کی موجودگی خود ثابت کرتی ہے کہ موضوع سے ان کو دلچسپی ہے اور موضوع کے تعلق سے ان کی اپنی معلومات بھی کچھ ہیں۔ لیکن مزہ جب آتا، یہ اصل گفتگو کا مزہ جب آئے گا جب آپ لوگ مجھے بھی بیچ میں روک کر کچھ سوال کر دیں اور وہ سوال سے اپنے ذہن کی گرہیں کھولیں، تو اس کے اندر بات کو اور آگے بڑھانے کا موقع بھی مل جاتا اور جو ہے بات متعدد طریقے سے یا مفصل طریقے سے ہی صحیح کچھ بتائی جا سکتی۔ بہرحال ہم جس ماحول میں ہیں، آج کی تاریخ میں ملک کے جیسے حالات ہیں، حال میں جو الیکشنز ہوئے اس کے جیسے نتائج آئے اور معاشی جو صورتحال ہے ملک کی اس پر سب کی نظر ہے اور سب کی فکر بھی ہے اس سے لگی ہوئی۔ آج ایک طرف جو ہے ملازمتوں کا معاملہ انتہا سے زیادہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے، تو دوسری طرف خود تعلیم کا معاملہ انتہا سے زیادہ بگڑا ہوا رہتا ہے۔ ایجوکیشنل سیکٹر میں جس طرح کی اتھل پتھل ہو رہی ہے، جس طرح کی اچھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں جو ہے بچے 5-5 سال میں سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا کہ صاحب جو ہے یہ گورنمنٹ میں جو ٹرانسلیٹرز کی جو نوکریاں نکل رہی ہیں ہر ضلع میں اور سیکریٹریٹ میں اور ڈی جی پی آفس میں اور امکا تو وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تیلگو سے واقف ہو اور اردو جاننے والا ہو اور جو ہے یہ کم سے کم گریجویٹ ہو۔ تو انہوں نے مجھے چوکنا کیا یہ کہہ کے کہ صاحب اگر یہ لوگ گریجویٹ کہہ دیتے ہیں تو مطلب پوسٹ گریجویٹ کو انکوالیفائی نہیں کر دے سکتے کہ اوور کوالیفائڈ ہیں آپ۔ یہ ایسی حیران کن بات تھی میرے لیے کہ بھائی اچھا پڑھا لکھا آدمی زیادہ مل رہا ہے تو وہ پرانے جو دبئی کے شیخ ہوا کرتے تھے کہ بولتے تھے بی اے نو میٹرک، تو آپ میٹرک ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بی اے ہیں تو میرے کو نہیں معلوم کیا بلا ہوتی۔ تو ویسی صورت یہاں ہونے والی تھی۔ خیر اس کے اوپر ہم بہت کچھ انٹریکشن کریں، بہت کچھ میلز لکھے جو ہمارے قائدین ہیں ان لوگوں کو، متعلقہ لوگوں کو۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اور جو ہے کوالیفیکیشنز کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی مختص خصوصاً دیہی علاقوں میں کئی طرح سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آدمی پڑھا لکھا، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے کچھ خاص لوگوں کو ہی جو ہے نوکری دینا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب جو تعلیمی میدان میں اتنی اتھل پتھل ہو رہی ہے، نوکری ملازمتوں کے میدان میں اتنی اتھل پتھل ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، معاشی صورتحال انتہا سے زیادہ بگڑی بھی ہے، سماجی صورتحال کا تو کیا کہنا کہ بس ایسا دکھ رہا ہے کہ معاشرے کی ہم آہنگی یا ان لوگوں کی جو ہے معاشرے میں جو ایک دوسرے سے میل ملاپ تھا وہ اس کا وہ تار تار ہوا جا رہا ہے۔ تو
ایسی صورت میں کیا کیا جو ہے ہمارے لیے امکانات ہو سکتے، ہمارے لیے آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ میرے پیشر مقرر وہ جو باتیں کہہ رہے تھے اپنے اختتامی کلمات میں، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری پرمخ باتیں کی ہوں گی اور یقیناً ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، مگر آج صورتحال دنیا بھر میں خصوصاً مسلمان کی یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر یہ بلائیں، یہ افتادیں اسی وقت ٹوٹتی ہیں جب مسلمان بے راہنمی کی طرف جاتا ہے یا اپنے بنیادی جو ہے قواعد ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو دین کی جو ہے تعلیمات ہیں، اس کی جو ترجیحات ہیں، ان کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ ہوا ہے، اور آج تو بہت ہی زیادہ اس کی عادت بگڑی ہوئی ہے اور اس کو سدھارنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے ملک کے پس منظر میں ہم دیکھیں تو الیکٹرل فیلڈ میں یعنی الیکشن کے میدان میں ہماری حیثیت تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب جو ہے این ٹی آر ایماندارانہ طور پر حیدرآباد میں یا آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو 10% جو ہے ریزرویشن دینے کے لیے بالکل ذہن بنا لیا تھے اپنا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 9% تھی۔ لیکن حیدرآباد کو مد نظر رکھ کر وہ ایک غیر سیاسی آدمی تھے، جیسے بھی تھے وہ بہرحال انہوں نے وہ ذہن بنا لیا تھا اپنا 10% دینے کا۔ لیکن بہرحال ہماری سیاسی کیا ناصرت اندیشی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ این ٹی آر کو کافی کچھ حد تک محسوسیت تھی، این ٹی آر کو ذلت کا احساس دلایا گیا اور یہ بتایا گیا، آئینہ دکھایا گیا کہ تم ہیں کون، تمہارے ہونے سے ہوتا کیا گیا۔ اس کے بعد این ٹی آر پوچھا اپنے مشیروں سے کہ کیا ہے یہ لوگ آخر ایسی کیوں، کیا اکڑ دکھا رہی ہیں، اس کی اکڑ کی وجہ کیا ہے؟ نہیں صاحب یہ 9% ہے، ان کو پڑا ہوا ہے کھل رہا ہے حیدرآباد میں ہونے کا اور گجرات میں اور تو بولے ارے یار میں 10% ریزرویشن دے رہا تھا، ان کو یہ 9% ہو کے ان کی اکڑ دکھا، چلو ان کے بغیر کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اور واقعہ یہی ہوا کہ این ٹی آر نے پھر کبھی کوشش نہیں کی کہ مسلمانوں کو اپنے قریب کر سکے۔ جو بھی ہمارے جو منسٹر حضرات تھے ان کی کیبنٹ میں، ان کے بعد کی انہی کی پارٹی کی کیبنٹ وغیرہ میں گئے، وہ بیچارے اصول پسندی کے نام پہ ریزائن بھی کر کے نکلے اور ریزائن کر کے نکلنے کے بعد آگے یہ بولے کہ بھائی جب میں وہاں گودرا کے فسادات اور احمدآباد کے فسادات ان کے اوپر ایک اصولی طور پر بول رہا تھا کہ ہماری پارٹی حکومت میں شامل ہے، پولیٹیکل پارٹنر، ہم کو سخت جو ہے رویہ اپنانا چاہیے اور فسادات کے تعلق سے، اور حکومت نہیں اپنا رہی تھی تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ جب وہ ریزائن کیے اور بولے باہر آ کر بولے کہ بھائی مجھے ایسا لگتا تھا ساری قوم میرے پیچھے ہے، لیکن میں جب ریزائن کر کے آیا تو یہ احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ تو ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پر ہماری ضرورت تک ہم کو نہیں معلوم ہے، ہماری فکر میں نکھار کہاں سے محسوس ہوگا کسی کو کہ ہم کتنی دور کی سوچ رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں۔ تو ویسی صورت میں اگر الیکشن میں ہم بالکل نان افیکٹو ہو جاتے ہیں، وہ تو چلیے ہندو راشٹر بن کے یہ بہت بڑا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ کو ووٹنگ کے حق سے ہی محروم کر دیا جائے، تو وہ بھی امکان ہے ضرور اور بہت زیادہ وہ تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کرے بغیر بھی جس قدر ہم کو پرے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ لوگ اور کامیاب کوشش کر سکتے ہیں، وہ ان کے اختیار میں ہے اور بہت تیزی سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت وقت نہیں لگے گا۔ تو ایسی صورت میں آگے کی ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں پھر جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ پہلے تو اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑنا ہے ہر حال میں۔ ہمارا عمل یہ دکھانا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی ملک کو، قوم کو، پڑوسی کو، شہر کو، سب کو ضرورت ہے۔ ہم ویسے لوگ، پہلے ایسا ہوتا تھا ضرور، گاؤں میں مسلمان جب دو چار رہتے تھے تو ان کو تو گاؤں والے روکتے تھے کہ نہیں بھائی ہماری برکت چلی جائے کہ آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں گاؤں چھوڑ کر۔ یہ ایسا رہتا تھا ہمارا چال چلن، ایسے رہتی تھی ہماری قدر لوگوں کی نظر۔ آج ویسی نہیں ہے، تو ہم کو حوصلہ مند ہونے کی بے انتہا ضرورت ہے اور اپنے عمل کو اچھا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عمل کو اچھا کرنے کے لیے بنیادی سیڑھی سب سے پہلا قدم جو ہے نماز ہے۔ نماز اگر ہم زیادہ سے زیادہ اگر ہم جو ہے جماعت سے پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں اتنا اسٹرانگ میسج جائے گا، ایسا جو ہے کڑا جو ہے پیغام جائے گا لوگوں کو۔ کیونکہ دیکھیے ہوتا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، ساری سڑکیں پھٹ جاتی ہیں، ٹریفک جو ہے پوری بندر ہو جاتی ہے، کتنی دیر تک سمجھ نہیں پاتی ٹریفک۔
تو جمعے کی نماز اور فجر کی نماز میں کوئی تفصیل تو ہے نہیں نا، ہر حال میں آپ کو وہی کرنا ہے جو جمعے کی نماز میں. اگر ہم ایسا کرنے لگے ہیں، مثال کے طور پر ایک مثال دوں میں آپ کو، 1990 یا 91-92 کے جو فسادات بمبئی میں ہوئے تھے بڑے، بابری مسجد سے پہلے یا اس کے فوراً بعد کے وہ رما بائی چول والا جو معاملہ تھا، زبردستی کے فسادات ہوئے اور بہت بڑے پیمانے پر ہوئے تھے. تو عالم یہ تھا کہ مسجد سڑک پہ لوگ نماز پڑھنے سے گھبرانے لگے تھے، ان کو روکا جانے لگا تھا. تو جب اور دن تھے، ذرا تھوڑی قانون کی بھی وہ تھی، کچھ آنکھوں میں مربت بھی تھی لوگوں میں، کچھ ضمیر بھی تھا دونوں طرف کے لوگوں میں. تو جو ہے ہماری تھوڑی سی بد انتظامی یا بد نظمی کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا. لیکن جب پتا کرا تھا میں تو معلوم ہوتا کہ پچھلے 30 سال سے بمبئی شہر میں کسی نئی مسجد کے بنانے کی اجازت تو چھوڑ دیجیے، کسی مسجد کی توسیع اسی کے اوپر اور ایک منزل بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس دور سے اتنی ساری سختی اور سب کچھ جو ہے ہم پر ہو رہی ہے. اور ویسے اس کے اندر ایک مقدمہ چل رہا تھا کہ بھائی جمعے کی نماز کی وجہ سے وہ ایمبولینس جا نہیں سکتی، اور ٹائمز آف انڈیا کے جو ایڈیٹر صاحب کے ٹام میں ریس، ان کی والدہ کو جو ہے اسپتال پہنچنے میں دیر لگ گئی، اور پھر جو ہے کچھ ہو گیا برا، اور انہوں نے مقدمہ ہی کر دیا کہ صاحب یہ سڑک پر جو ہے نماز پڑھنے کا چلن کی جو ہے رکوا دیں. تو ہمارے خلاف بات کرنے والے لوگ صرف وہی غیر لوگ نہیں ہیں جو ہم سے کوئی آج کل ایسا دکھتا ہے کہ کسی طرح کا بغض و ناد رکھتے ہیں، لیکن ایسے دوسرے بھی لوگ تھے جو متاثر ہو رہے تھے. لیکن وہی چیز اگر ہم کریں اور ہماری کثرت کو اس طرح سے دکھائیں، مسجدوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اگر ہم جو ہے دکھائیں، تو لوگ متاثر ہو کے آئیں گے کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ لوگ اتنا جو ہے اپنی ساری دکانوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے کام کو جاتے ہیں. تو وہ لوگ خرید بھی آئیں گے، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. اور یہ یقین رکھیے کہ آج دنیا تمام میں ایک ایسا جو ہے سچویشن بنا ہوا ہے کہ لوگ روحانی طور پر بے انتہا خلداش ہوئے ہیں. خلداش ان کو تھوڑا سا ایک موقع ملتا ہے کہ جس میں ان کو روحانیت کے ساتھ ذہنی سکون، روحانی سکون، قلبی سکون ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا قطر میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگ جوک در جوک متاثر ہو کر جو ہے جا رہے ہیں اسلام کی طرف. اسلام کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے لوگوں میں راست بازی کا کچھ چلن تو پیدا ہو گیا، لوگوں میں کچھ تھوڑا وہ جو محبت اس کا جو رواداری کا جو وہ تھا وہ چلن پھر سے واپس آنے کا اس کا امکان ہوگا. اور پھر یہ نظر آئے گا کہ کون لوگ ہیں جو زیادہ وفاداری ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور ان کی کیسی قدر کی جانی چاہیے. یہ الیکشن سے ہم کو یہ پتہ مل گیا کہ اب گجرات میں آپ کی کافی تھے، گجرات میں آندھرا پردیش تلنگانہ سے زیادہ جو ہے مسلمان لوگ تھے، اور ان کے پاس تو ایسا ہے کہ گاؤں کے گاؤں پورے ویسے ہیں. میں نہیں سمجھتا تلنگانہ میں کہیں ایسا ہے کہ گاؤں کے گاؤں جو ہے ہمارے لوگوں کے جو ہے ہیں کہیں، مگر وہاں پر ہے ویسا. اس کے باوجود الیکشن میں یہ بری طرح سے جو ہے پٹی ہے کانگریس بھی اور آپ پارٹی بھی کہ آپ کے الیکٹرلی سگنیفیکنٹ یعنی متاثر کرنے کی حیثیت پہ رہنے کا کوئی جو ہے امکان ہی نہیں ہے. اور یہ الیکشن والی دھاندلی دیکھیے آپ یقین کر کے چلیے کہ زمانہ دراز سے بلکہ یہ جمہوریت، یہ الیکشن، یہ ووٹ ڈالنے والا چلن، یہ سارے جو تماشے ہیں یہ 19ویں صدی کی دین ہے. لگ بھگ وہ کہ برطانیہ میں تھا سو کالڈ ڈیموکریسی نام نہاد وغیرہ ایک اور 200 سال پہلے سے، مگر یہ 19 سینچری کی جو دین ہے اس کی دین کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ کسی طرح کا بھی سماجی اور جو ہے معاشی نظام اسلام کے فلسفے سے جو ہے میچ نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگوں کو سوچنا پڑ رہا تھا کہ بھائی اگر یہ اسلامی فلسفہ ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنا لیں. مگر وہ سچویشن آنے سے پہلے ہی ایک فرسودہ زمانے 2000 سال پرانا ارسطو کا ایک تصور جمہوریت کا، وہ جمہوریت کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے جو ہے آگے کے ساتھ جمہوریت سب سے اچھی چیز ہے. آپ اگر اپنے پسند کا کینڈیڈیٹ دیکھیے، ہر کسی کو موقع دے کے دیکھیے، آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کر لیجیے. بھائی اپنا کینڈیڈیٹ بھی اتنا چھن چھنا کے آتا ہے. ایک سال بھر پہلے بھی جو الیکشن ہوئے ایران میں، وہ ایک کالج کی لڑکی بولی بھائی دیتے ہیں سارے کے سارے ہم کو جو ہے سنترے اور بولتے ہیں موز چن لو. یہ ویسی بات ہے، چھوٹی سی بچی جو ہے بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 35% کینڈیڈیٹ جو ہے زبردست ریکارڈ کے لوگ ہیں.
تو ویسے سسٹم میں آپ جمہوریت کے نام پر اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کر کے لائیں گے تو وہ کینڈیڈیٹ ویسے سمندر کے بیچ میں، ویسے ایک دریا کے بیچ میں جو مگرمچھوں سے بھرا ہوا ہے، وہ کیا تیر بار کر سکے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سماجی نظام، یہ سیاسی نظام جو ہے وہ خود ایسا ہے جو خود بخود جو ہے راہ پیدا کرتا ہے کہ آپ برائی کریں، دھوکہ دیں، جھوٹ سے کام لیں، آپ کچھ بھی آپ وہ کریں، کیا کہتے ہیں اپنے عہد کر لیں، کچھ بھی آپ قسم کھا لیں، اوت لے لیں کہ قرآن پہ، گیتا پہ، کسی پہ، مگر وہ کرنے کا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج یہ ہے سسٹم کہ آپ اگر آگے پارلیمنٹ میں یا لیجسلیچر میں تو آپ کچھ کریں نہ کریں، کتنے اپوزیشن میں رہیں، آپ کو اسٹیٹ ضرور پوری طرح سے آپ کا خیال رکھے۔ پہلے جو ہے ایم ایل اے حضرات کو جو ہے پلاٹ ملتے تھے، پھر گھر بنانے کے لیے پیسہ ملتا تھا، اب کیمپ آفس بھی بنانے کے لیے میں سنا کہ پلاٹ بھی مل رہا ہے اور یہ بھی مل رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیمینار میں نے کہا تھا کہ صاحب یہ مائنورٹیز اور ان لوگوں کا احساس خوف، اس عنوان پر تقریر تھی نلسار یونیورسٹی میں سیمینار تھا، تو میں بولا صاحب یہ مائنورٹیز کا احساس خوف کے نام پر میں بطور مسلمان ایسا مدد کی نہیں مانگ رہا، میں مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، میں مسلمان ہوں، بڑا مغرور آدمی ہوں، میں ویری پراؤڈ۔ میں نے بغداد دیکھا ہے، میں نے حیدرآباد دیکھا ہے، میں نے دلی دیکھا ہے، میں نے اسپین دیکھا ہے، جہاں اتنی ساری صدیوں میں جیسی تباہی ہوئی، وہ ساری کوئی تاریخ میرے سامنے ہے۔ میں پھر بھی جو ہے آن بان شان کے ساتھ ابھی بھی سلامت ہوں، آئندہ بھی رہوں گا، مگر میری فکر ہے عام لوگوں کے ساتھ دوست ہے کہ عام لوگوں کو جو داد فریاد کا جو موقع ہونا چاہیے، وہ داد فریاد ان کو کوئی گنڈے ڈاکو کی طرف سے نہیں ہے داد فریاد کرنے کی ضرورت۔ وہ لوگ اب جو ہے ان کو ضرورت ہے تحفظ کی، ان لوگوں سے جو کھدر میں ہیں، ان لوگوں سے جو یونیفارم میں ہیں، ان لوگوں سے جو عدلیہ میں ہیں، ایسے لوگوں سے اب ان کو زیادہ خوف ہے، کیونکہ وہ عدلیہ کے نام پر آپ کو جو ہے جائز، آپ کو ناجائز کر دے سکتے ہیں، پولیس کے نام پہ آپ کو ڈرا سکتے ہیں، لیجسلیشن کے نام کے اوپر آپ کے لیے نیا قانون بنا کے آپ کو بالکل غیر مؤثر کر دے سکتے۔ یہ چیز کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ہر کامن مین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ خطرے میں صرف آپ ہم ہی نہیں ہیں، خطرے میں بہت سارے لوگ ہیں، خصوصاً وہ بے آواز لوگ ہیں جن کی آواز دور تک جو ہے نہیں پہنچ پاتی۔ اور ایک وقت تھا جب ہم سے توقع رکھی جا سکتی تھی کہ ہم ان کی بھی آواز بن کے ان کا بھی تحفظ کرتے ہوئے کچھ کر سکیں گے، مگر وہ چیز کے ہونے کا ایک امکان آہستہ معلوم ہوتا ہی اس اعتبار سے چلے گیا کہ یہ سسٹم ہی وہ چیز کو جو ہے فروغ دینے کے قابل نہیں۔ یہ سسٹم بتاتے خود ایسا ہے جس کے اندر کھلے طور پر رشوت ستانی ہوتی ہے، پیسے خرچ کر کے آدمی جو ہے آتا ہے الیکٹ ہو کر، تو وہ پیسہ پھر کہاں سے نکالے گا؟ تو لاشعوری طور پر یا جو ہے مان لیجیے جان بوجھ کر بھی انجان ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ بمبنے گوڑا جو بھی ہوا اس کے جو الیکشن ہوئے، اس کے اندر کھلے طور پر جو ہے ووٹر کو ایک برس اور ایک شراب کی بوتل دی جا رہی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ٹی وی پہ ہو رہا ہے، اور جو اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ الیکشن کمیشن کے کام کے اوپر جو رہی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ بھی ہوتی، چلو چوری چھپے پیسے دے دینا تو ایک بات تھی سمجھنا ہے، مگر جب یہ ایسے سسٹم میں آپ ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بہت سدھارنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیے، مومن جب پہلے بات کرتا تھا تو صرف ایک جملے میں بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے تھے، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے تھے، لوگ بلا کے جو ہے رائے لیتے تھے، اور وہ رائے دینے میں جو ہے مسئلہ جو ہے حل ہو جاتا، کیونکہ ہماری تعلیم تربیت ہمارے دین کے اعتبار سے اللہ کے حبیب کے صدقے میں ایسی ہوئی ہے کہ ہم بالکل کھلی اور صاف اور کھلی بات کرنے کے جو ہے، مگر اس کے لیے اپنے آپ کو متعلق رکھ کر جو ہے کام کرنا پڑے گا، اور متعلق رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے مطالعہ بھی کرنا پڑے گا، خیالات کا جو ہے تبادلہ بھی کرنا پڑے گا، وہ ساری چیزیں ہیں اور وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا مؤثر طریقے سے ہم جو ہے اپنی موجودگی کو یہاں پر قائم رکھ سکیں گے۔ بہت پہلے 30 سال ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کو مستعد کریں، اپنے کو مطلع کریں، اپنے کو زیادہ سے زیادہ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اچھے علم سے، اچھی لاجک سے اپنے آپ کو لیس کرنے کی کوشش کریں۔ علم کے بغیر، مطالعے کے بغیر اچھی زبان رکھ کے اچھی بات کر سکنے کی
کی اہلیت رکھے بغیر کسی طرح سے بھی معاشرے میں مؤثر ہونا ناممکن ہے اب، اور بغیر اس کے آپ کی بات سنی ہی نہیں جائے گی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ تو اب دیکھیے آپ، جیسا بھائی نے کہا کہ وہ کرنا بہت ضروری ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں بہت کچھ مس کر دیا، دیر سے آیا، اور کوئی باتیں ہوئی ہوتی تو میں بھی اس کے اوپر اپنی خیال آرا ہی کرتا، لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں، کسی بھی طرح کے سوال آتے ہیں، تو اس نشست کا فائدہ اٹھا کر کہ ہم اپنے ذہن کی گرہوں کو کھولنے کی کوشش کریں، کچھ میں سنوں، کچھ سیکھوں آپ سے، کچھ میں بتا سکوں تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ جو ہے کیا سمجھیں آپ سے، بولیے آپ، ہاؤ یو فیل، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جی اسکول میں کون سی کلاس میں؟ اچھا، کون سا اسکول؟ اچھا جی، آپ کو کیسا دکھتا ہے آپ کہ آپ اگر اچھا کرکٹ کھیلیں گے تو کرکٹ ٹیم میں جا سکیں گے؟ تو ویسے جو چیز اپنے کو اچھی آتی ہے اس میں محنت کرنا چاہیے۔ اچھا، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی یا زیادہ وہ چیز دکھتی تو اس کے بارے میں پوچھنے سے ہچکچانا نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے، آج ہی کی بات نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو صاحبان یہ بات ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، بے شک پنچایت جوڑنے والوں کے بچے بھی آج میڈیسن میں داخلہ لے رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے آٹو ڈرائیور، گاڑی کا میکینک، اس کی بچیوں کو داخلہ ملا ہے ماشاءاللہ۔ اس سال 600 مسلمان لڑکے لڑکیوں نے جو اے کیٹیگری یعنی کنوینر کے اس میں الاٹمنٹ ملی۔ اب رہا سوال یہ ہے کہ بے شک ان کے لیے حالات بڑے وہ ہیں، لیکن پڑھ کے اگر نکلیں گے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹیلنٹ مسلمانوں میں بہت ہے۔ بعض ہمارے پڑوس میں ایک بچہ ہے سید ہاشمی، ہمارے مصطفیٰ ہاشمی، جو IAS میں جو ہے آپ کے وہ کیا، پھر اس کے بعد IPS کے لیے سلیکٹ ہوا، اب جو ہے پھر دوبارہ تیاری کر رہا ہے IAS کے لیے۔ خیر، مختصر بولنا یہ ہے آپ سے کہ ہم لوگ بے شک ہمارے اپنے میں جو لوگ پڑھ کے لکھ کے نکل رہے ہیں وہ بھی ان کا بھی کام ہے، لیکن کیا ہم جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے جو ہے ذہنوں میں جو پستی آ گئی، ہم جو ہے ہمارے ذہنوں میں جو کیا کہتے فکر میں جو ایک قسم کا ہوا گیا ڈر اور خوف، اس کو نکالنا ہے، نمبر 2۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملتا ہے کہ اس سمت میں، ہر سمت میں، ہر جہت میں کس کس طرح کے کام ہو رہے ہیں اس کا کچھ کچھ اندازہ ہم کو ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو بہت پہلے سے جو ہے محسوس کیا جاتا رہا، اور اللہ غریب سے رحمت کرے، خلیل اللہ حسینی صاحب نے قوم کی حالات اور اس کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے جو پہل کی تھی، اس کے اندر صرف یہی نہیں تھا کہ ذہن سازی کریں، بلکہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی ہر طرح کے لوگوں کی جو اپنے اپنے سہرے میں، اپنے اپنے سیکٹر میں جو ہے بہت اچھا کام کر سکتے تھے۔ وہ کام جب بھی ہوتا تھا بعد میں کوئی ٹھنڈا پڑ گیا، اور بعد میں جو ہے ٹھنڈا پڑنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہماری، جیسے میں نے کہا تھا کہ عدم بے عملی سمجھیے آپ۔ مجھے معلوم ہے ایک بڑے وکیل جس میں وہ دلی سے لوگ آئے تھے، اور وہ لوگ بتا رہے تھے ان کے کار آئے نمایاں کہ 30 لوگوں کو انہوں نے بیل دلائی، اور 30 میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے اخبار میں 10 سے زیادہ بار نہ پڑھا ہوگا، ایک بار کی بات تو چھوڑ دی، وہ سارے کیسز ویسے تھے۔ تو وہ اپنا نیٹ ورک کر رہے ہیں، بناتے آ رہے ہیں، اور چوتھ طرف جو ایسی چیز ہو رہی، تو جس صرف میں جو پہل کرنی تھی وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم کو اس کے بارے میں مطلع ہو کے ان کے ساتھ جو ان کے بازو کی طاقت بننا چاہیے۔ تو یہ تو ہے حقیقت جناب جی۔ گجرات میں جو الیکشن ہوا جی، سولہ کانسٹیٹوینسی ایسی تھی جہاں پہ میجورٹی میں مسلم تھے، جی، اور 16 میں سے 12 BJP والے ہیں۔ جی، یہ کیا اس کا ریزن؟ میں آپ سے یہی عرض کرا کہ ہم کو الیکٹرلی ارریلیونٹ بنا دیں گے۔ تو وہ جو نرساری یونیورسٹی کا سیمینار تھا اس میں نے کہا تھا کہ میں نے بھی چاہا تھا کہ ٹیگور کی طرح میں اٹھوں صبح میں اور یہ کہوں کہ in the heaven of freedom of where the mind is without fear and the head is held high, in that heaven of freedom my Lord let my countrymen awake۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی یہ خواہش تھی، لیکن آج میں اس فکر کے ساتھ اٹھتا ہوں کہ آج تو میں اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ہوں، انشاءاللہ MLA صاحب بھی میرے اپنے پسند کے ہوں گے،
اور جو کچھ وہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے شام تک پتہ چلتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسی کو ایسے ڈسٹرب کر دیا کہ میرا سارا ووٹ جو ہے بالکل بے معنی ہو گیا ہے. جی کمنگ ٹو دیٹ. تو اگر وہاں پر بے معنی نہیں بھی ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 13 اور پارٹیاں تھیں جو وہاں پر الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہر کسی نے جو ہے مسلم کینڈیڈیٹس کھڑا کیے ہوئے تھے. ہر کوئی اپنی اپنی چھری کو تیز کر رہا تھا. مطلب یہ کہ اپنے اپنے الیکٹرل پروفٹ کو دیکھ رہا تھا. ویسی صورت میں ویسا ہوا اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا, اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے الیکشن لڑ رہے تھے. لیکن اگر ویسا نہیں بھی ہوتا تو ای وی ایم کی کاریگری تو ان کو کرنی تھی, جس کا بہت زیادہ الزام لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے. پھر اس سے ہٹ کے یہ بھی بات ہے کہ آج کل بہت آسان ہو گیا کہ ٹیلی فون کر کے یہ بولتے ہیں کہ ارے بھائی تم لوگ ووٹ کرنے تو ووٹ ڈالنے تو نہیں جا رہے ہو, ایسی بیوقوفی نہیں کرنا. ایک فون بھی آ گیا تو خاندان کے 4 مرد کرتے نکلتے اور ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا آپ سے کہ جو ہے ہمارا ووٹ جو ہے بے معنی ہو جائے گا, کیونکہ جمہوریت نام کی ڈگڈگی یہ ہر طرح کے آدمی کو ہر طرح کا نشہ مہیا کرتی ہے اور ہر کوئی اپنے ضمیر کو سہلاتا رہتا ہے کہ ہاں وہ ٹھیک طریقے سے ہم نے تو کوشش کی تھی اور سب کر رہے ہیں. اگر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, خاموشی سے ووٹر کو پیسہ دے رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. ایسا ہے ویسا ہے, یہ ساری بات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, محترم عزیز دوست انعام الرحمان غیور صاحب, جناب منصور قریشی صاحب, جناب یوسف حامدی صاحب اور میرے رفقاء کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ نے غیور صاحب سے معلومات آفری اور بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائی. اگرچہ کہ دیر ہوئی لیکن تشنگی باقی ہے. ظاہر ہے صرف ایک آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے تمام باتیں نہیں کہی جا سکتی اور جس کے معلومات وسیع ہیں. لہٰذا میں جو بار بار ہمارے اسٹڈی سرکل کے رفقا سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہم پڑھنے کا وقت نہیں رکھتے کتابیں, رسالے, انڈیا ٹوڈے اور یہ فلاں چیزیں جو ہے, ہم عام طور پہ بچے آج کل جو ہے نصابی کتابیں, سلیبس کی جو بکس ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ اس میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اور دیگر کتابوں کا مطالعہ بالکل ہم نے ترک کر دیا ہے. آپ باہر گئے, ہیتھرو کے ایئرپورٹ پر گئے یا اور دوسرے باہر یورپ اور امریکہ کے گئے, وہاں پر انتظار کرتے ہوئے لوگ ہماری طرح بیٹھتے نہیں, بلکہ ایک کتاب چاہے وہ خود بھی ہو لیکن جو ہے اپنے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں. اور ایسے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں کہ وہ معلوم یہ ہونا کہ وہ اسٹیچو ہے, حرکت بھی نہیں کرتے. اتنی جو ہے دلچسپی سے وہ اپنی معلومات میں پڑھاتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس معاملہ بالکل الٹا ہے. اور جبکہ ہماری قرآن جو جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی, بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے. مشورے دے سکتے ہیں ایکسپرٹس, لیکن عمل ہم کو کرنا ہے, ہم کو کرنا ہے. اور بالکل 180 ڈگری سے 0 سے 0 تک اب جو ہے زمانہ قیامت کی چال چل گیا اور ہم بے ہوش پڑے گے. تو برادران عزیز, خلیل حسینی صاحب کے تعمیر ملت یا اور بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کاموں سے ہم مستفید ہوں. اب اس کی منزل آ گئی ہے کہ اب ہمارا بچنا, خصوصاً جو دشمن تیاری کر رہا ہے جی, تو ہم جو ہے ابھی بھی روڈوں پہ بیٹھ کر وقت خراب کرنا ہمارے بچے ترک نہیں کر رہے. خصوصاً پرانے شہر کے میں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ رات میں 1-2 بجے تک, خصوصاً ویکینڈ کے اوپر بچے اپنے وقت خراب کر. جو سہولتیں ان کے والدین نے تک
मुहैया किया है, उसी से वो खुश और मुतमईन है। तो मैं यहाँ अगरचे की तादाद कम है, लेकिन हर एक से फर्दन फर्दन कहूँगा, अगर वो बुजुर्ग हैं तो चाहिए कि अपने घर में आपसे जो छोटे हैं उनको तलकीन करें, उनको हिदायत करें कि अपने रविश को बदलें। जमाना पुकार पुकार कर कह रहा है, आयात इलाही के निगेबा कहाँ है, खुदा की अजमत के पासबा कहाँ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले कहाँ हैं? क्या इसी जिल्लत और रुसवाई के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान मजीद हमारे पास भेजा गया था? जबकि पहले से मालूम है कि कुरान जो है कोई उसमें तब्दीली नहीं हुई, जैसे कि वैसा महफूज है। इस तयक्कुन के बावजूद हमारी बेअमली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में हम चाहते हैं, मैं 3 बातें समझता हूँ हमारे सवाल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी जिंदगियों में खुदा नहीं है। हमारी जिंदगी में खुदा नहीं है। खुदा से मुराद क्या है? खुदा से मुराद यह है कि आप तिजारत करते वक्त